اب مختلف مسائل میں کچھ مثالیں دوں گا مسائل سمجھنے کے لیے، تاکہ اللہ کیسی ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مختلف مسائل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں آسانیاں دی۔ پہلا ایک چیز لیجیے، سحر میں ہم کو تاخیر اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا۔ یہ انسانی سہولت کے لیے ہے نا، کہ سحر آخر تک کرو، جلدی کر لو گے تو ہو سکتا ہے بھوک لگے پھر دن میں، اور افطار میں دیری مت کرو، ہو سکتا ہے اس سے مشقت ہو جائے انسان کو۔ تو یہ دین اور شریعت کی چھوٹی ہے نا ہم کو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں دین برابر غالب آ کر رہیں گا جب تک کہ تم لوگ افطار میں جلدی کرتے رہو گے، کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ ہمیں افطار میں جلدی کرنے کو حکم دیا۔ جلدی سے مراد کیا ہے؟ آپ ہی کو میری بات کو مس انٹرپریٹ نہ کریں کہ میں 5 بجے ٹائم ہو رہا روزے کا، 6 بجے ہو رہا تو 4 بجے کھا لو، نہیں، جلدی سے مراد 5 بجے ہو رہا تو 5 بجے کھا لو، 5:10 خام و خواہ نہیں، اپن زیادہ دیر بھوکے رہیں گے تو اس سے اجر زیادہ ملیں گا، غلط سمجھا؟ وہ دین نے دی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افطار میں جلدی کرو لیکن سحر میں تاخیر کرو، مطلب سحر کو خام و خواہ جلدی کھا کے مت سو اور افطار کو خام و خواہ لیٹ مت کرو۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو دین نے خود سہولت دی نا، کیونکہ انسان کم سے کم بھوکا رہے لیکن جو لمٹ ہے اس میں رہے، سورج نکلنے کے پہلے سے ڈوبنے تک، اور سورج نکلنا مطلب فجر کے پہلے سے لے کر مغرب تک۔ تو اب خاموں کا کوئی بہت زیادہ جلدی نہ مطلب جائز ہے، کوئی جلدی بھی اگر جو ہے سحر کر کے سو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ آسانی اس میں کہ اٹھ کے کرو تاکہ تاخیر آخر تک کرو اس کے وقت میں، اور افطار میں جلدی کر لو تاکہ خامخواہ بھوکے نہ رہو، جس میں مشقت نہ ڈالو، کمزوری نہ آ جا، بیمار نہ ہو جاؤ۔ سمجھ رہے بات؟ خود دین کی آسانی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مختلف کیفیات میں نماز کے لیے ہمیں ڈھیل اور چھوٹ دی گئی اور آسانی دی گئی۔ نماز ہم پہ کتنی بار فرض ہے؟ 5 وقت فرض ہے، ہر روز فرض ہے، لیکن اگر انسان سفر میں ہو، مشکل حالات ہو، بارش وغیرہ کا مسئلہ ہو تو نمازوں کو ملا کر پڑھ لیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے 5 نمازیں تو 5 ہی رہیں گی لیکن 3 وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ فجر کے وقت میں، ظہر اثر ملا کر، چاہے وہ ظہر کا آخری وقت اور اثر کا اول وقت ہو، یا ظہر کے وقت میں اثر پڑھ لے، یا پھر اثر کے وقت میں ظہر اور اثر پڑھے، یا پھر مغرب اور عشاء کو ملانا، مغرب میں عشاء کو ملا لینا، یا تاخیر کر کے مغرب کے بعد عشاء لیٹ پڑھنا، یا پھر مغرب کو آخر پڑھنا، عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ یہ میں نے ساری باتیں ایک ساتھ رکھ دی، حالانکہ الگ الگ سچویشن کے مسائل یاد رکھیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہ سہولت دی نا ہم کو دین نے، یہ نہیں کہا کہ 5 بولے تو 5۔ آپ کو پتہ ہے پہلے امتوں کا کیا حال تھا؟ پہلی امتوں کا یہ حال تھا، اگر بائبل وغیرہ کا بھی ہم مطالعہ کریں تو ایک مخصوص مقام پہ جا کے ان کی نماز مکمل ہوتی تھی، اس کے علاوہ نماز کہیں نہیں پڑھ سکتے تھے وہ۔ ہمارے اس دن میں اللہ نے کیا سہولت دی نماز کے لیے؟ کہا پوری زمین تمہارے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی سوائے قبرستان اور بیت الخلاء کو چھوڑ کر، پائخانوں کو چھوڑ کر اور قبرستانوں کو چھوڑ کر آپ سب جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آسانی ہے نہیں ہے، کہیں بھی وقت ہوئے وضو کر لو، زمین کے اوپر شروع ہو جاؤ نماز، تو ساری زمین سجدہ گاہ ہے، جبکہ اس سے پہلے ایک مخصوص مقام پہ جانا پڑتا تھا۔ آپ سمجھ؟ اسی طرح نماز کے لیے اگر پانی نہ ملے تو آپ کو تیمم کا دے دیا گیا معاملہ۔ اسی طرح جو سفر کے اندر نمازوں کو ملانے کا اور خسر کرنے کا حکم دے دیا گیا، خسر مطلب اس کو شارٹ بھی کر دیتے، آپ کم بھی کرتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت ہوتی ہے، ظہر 4 کی 2 ہو جاتی ہے، عصر 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب 3 کی 3 رہتی ہے، اور عشاء 4 کی 2 ہو جاتی ہے۔ خسر بھی کر دیا، جمع کرنے کا حکم دے دیا، کتنی سہولت دے دی۔ اسی طرح اگر آپ جنگ وغیرہ کے اندر ہے تو جنگ وغیرہ کے اندر تو آپ چلتے پھرتے بھی معاملہ نماز کا کر سکتے ہیں۔ آئیے قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، دیکھیے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری پر ہی صحیح، یہ جنگ کے اندر نماز کا ہے۔ اگر تمہیں خوف ہو، کیا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، کہ اگر تمہیں ڈر ہو تو تم چلتے چلتے نماز پڑھ لو، اور رکبانن، یا پھر سواری پہ نماز پڑھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کی حالت میں ایک انسان نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ دشمن کی طرف دیکھ رہا ہے، اس میں نہ قبلے کی قید ہے نہ کسی چیز کی قید ہے، اٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا کیسا، اب دشمن سامنے سے آ سکتا ہے اور آپ نماز کا وقت ہو گیا، قبلہ حالانکہ پیچھے ہے تو آپ نماز کو ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے بھی رہیں گے اور نماز بھی پڑھتے رہیں گے، دشمن کو دیکھتے بھی رہیں گے، نماز بھی چالو، چونکہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، دشمن کوئی بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ جنگ کے میدان میں ہیں، آپ جنگ کی حالت میں ہیں، نماز کا وقت ہو جائے، آپ کو سہولت ہو تو آپ جنگ چالو ہے اور اپنی نماز بھی چالو ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ آپ سمجھ رہے کتنی سہولت دے دی، کتنی چھوٹ دے دی، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بیمار کو دیکھ لیجئے، چھوٹ دے دی۔ آئیے ایک صاحب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرض ہے اور ان کو جو بواسیر تھا، پائلس تھا، تو کہا میں اب کیا کروں نماز کا؟ تو آپ نے فرمایا کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر حالت نہیں ہے کیونکہ بیماری ہے تمہاری تو بیٹھ کر پڑھو، طاقت نہیں ہے تو اور بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو پہلو پر لیٹ کر پڑھ لو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس کو بواسیر اور بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو کبھی کھڑے کے نہیں پڑھ سکتا، کمزوری کی وجہ سے کھڑے رہنا بھی نہیں آتا، خون بہتا ہے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے ہی پاسبل نہیں ہے تو لیٹ جاؤ، اور لیٹنے میں تو ظاہر سی بات ہے بیماری کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، خون بھی نہیں نکلتا، آرام سے نماز پہلو لیٹ کر، سہولت دے دی نا پوری۔
ٹھیک، طویل روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی نے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ امیر المومنین، عمر ابن خطاب سے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں نماز کے تعلق سے ہمیں ڈھیل دی تھی، یاد رکھیے کہ ہم نماز کو قصر کر سکتے ہیں، یہ تو تب دی تھی جب کہ ہمیں کافروں سے ڈر تھا، اور قرآن کی آیت جو نازل ہوئی تھی اسی منظر میں تھی۔ کیا تھی کہ قرآن کی آیت تھی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتا کہتا ہے اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں کہ تم اپنی نماز کو قصر کر لو جب کہ تمہیں اس معاملے کا ڈر ہو کہ کافر تمہیں جو ہے ستائیں گے، چھیڑیں گے، تکلیف دیں گے، تو تم نمازوں کو قصر کر لو۔ تو انہوں نے کہا عمر ابن خطاب سے کہ یہ تو ہم کو کافروں کے مقابلے میں دیا گیا تھا کہ نماز کو قصر کرنا، تو اب تو کافر نہیں رہے، اب تو سب مسلمان ہو گئے تھے عرب کے علاقے میں، اب کیسا ہے قصر کرنا؟ ٹھیک ہے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائے، انہوں نے کہا مجھے بھی یہی تعجب ہوا تھا، ٹھیک، جیسا تم کو تعجب ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی ایسی تعجب ہوا تھا جیسا تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ اب تو کافر نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ بھی تو پہلے مکہ میں سے تو کافر تھے، مدینہ میں گئے تو کہاں تھے کافر، وہاں منافق تھے اور مسلمان تھے بس۔ تو کہا مجھے بھی ایسی تعجب ہوا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ لی کہ یہ تو کافروں کے لیے تھا، اب ہم کیا کریں اس قصر کا جو حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا تم کو صدقہ ہے تو اس صدقے کو قبول کرو، یہ اللہ کا صدقہ ہے، تم کو ڈھیل چھوٹ دی اللہ نے، قبول کرو اس کو۔ مطلب کافروں کی غیر موجودگی میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ آج ہی بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے قصر کیوں، تو وہ صرف کافروں کے لیے قرآن گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے واضح کر دیا یہ اللہ کا صدقہ ہے تمہارے لیے، سفر میں اس کو کر سکتے ہو قصر، شارٹ نہیں کر سکتے، جمع بھی کر سکتے ہو، قصر بھی کر سکتے ہو، سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال دیکھ رہے آپ دین میں کتنی آسانیاں ہیں ہر چیز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ آسانی دینا چاہتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ہے یہ فرمایا، اور موزوں پر مسح کرنا، اور اگر کسی نے پگڑی باندھا ہے تو اس سے مسح کر لینا، وضو کے معاملے میں پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا، یہ ساری آسانی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 185 میں اور فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، بڑی آسانیاں ادا کی دین۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانیاں دیتے تھے لوگوں کو، نرمی اختیار کرتے دین کے معاملے میں، صرف اللہ نے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، عائشہ فرماتی اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار دیا تھا، 2 آپشن دیے جاتے اور آپ کی چوائس ہوتی، اختیار ہوتا کون سا کرنا، آپ کبھی بھی آسان کو آپٹ کرتے، آسان کو اختیار کرتے۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مشورے دیے جاتے، 2 چیزیں سامنے آتی، آپ آسانی کو اختیار کرتے، تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانی کو اختیار کرتے۔